السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مان، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر، دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور برتن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں میں اختناس سے منع فرمایا، یعنی مشکیزے کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا۔ آج کل مشکیزے کی متبادل پانی جمع کرنے کی ہر چیز بھی اسی حکم میں ہوگی، مثلاً واٹر کولر، بوتل وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کر پیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ ثمامہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ہم نے دوہا، یعنی اس کا دودھ نکالا، پھر میں نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، اور ایک اور دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف بیٹھنے والے ہیں، حق رکھتے ہیں، پس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں؟ اس پر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اسی کو دے دیا۔ عزیزان من، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے میں ہی اللہ جل شانہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے، اور اسی میں ہی قرب الہی یقینی ہے۔ عزیزو، غیروں کو طریقوں کو چھوڑو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، یقینی طور پر دنیا و آخرت بن جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی
صورت اور سیرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔